رسول نے والدین کی نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ اور پانچویں سزا جو اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، دو دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بعد کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور چھٹی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ تین ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک ساتویں سزا بھی اسے ملتی ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بنی قضاعہ کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں اور میں رمضان کو قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی دوں، اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ایک لفظ بول دیا، ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، تراویح قیام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی اگلی سزا یہ ہے، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، والدیوث، ایسا دیوث انسان جس کو بھی اللہ جلال دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ 3 لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کی جنت حرام ہے۔ شراب میں دھت رہنے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا دیوث جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کر، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں، آپ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر۔ اللہ جلال فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم ان اتبع الا ما يوحى قل هل يستوي الاعمى والبصير فلا تتفكرون قل لا اقول خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے احترام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی محبت کا دعویٰ، اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں غلوف کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں، میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجیے، لا اقول لکم عندی خزائن، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ،
صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطم ولا امنعک، نہ میں تم سے کوئی روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں جہاں مجھے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. لوگ کیا کہتے جو گزشتہ 10 دن 15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول پڑھا کرے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کرے، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرے. قرآن کہہ رہا ہے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 01 ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشه، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی. یندبنا، تو ایک بچی کہنے لگی وَفِي يَعْلَمُ مَا فِي، ہمارے درمیان اللہ کے کل کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تقولیہا، لا تقولیہا کذا قولی ما کنتی تقول، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی. لا يعلم ما فی غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں. آپ نے فوراً منع کیا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. میرے محبوب فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب، ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں. جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں. آدھی آدھی رات گزر اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری کائنات ایک طرف محمد مصطفیٰ کی عظمت. ایک بات سمجھانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں احد میں شہید، تو آپ اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید، میرے معاونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزی قرآن نے بیان کی. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے تھی الممت عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے غلطی ہوگی تو توبہ. اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ اللہ جلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح کیسے سمجھیں. ساتھ ہی اللہ جلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے نبی نور من نور اللہ ہے، کاش یہ چاروں چل جائے. اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں وقالت عزیر وقالت النصارى المسیح، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے. انا یؤفکون، کہاں بیک رہے. یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ الصلوۃ اللہ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائی کے بارے میں یہ کہا ہے، سلمان کے بارے میں ولا اقول لكم انی ملک، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں. یہ قرآن ہے سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت. ضرور ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں. اور دوسری آیت قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك، میرے محبوب آپ فرما دیجیے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188. یاد رکھیے میرے محبوب فرما دیجیے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب جانتا الغیب تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر.
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ مجھے کوئی بھی نہ پہنچ اگر میں غیب جانتا ہوں. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم ایمان لانے والوں کی اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 1:1 جس میں اللہ جلال نے نتیجہ ہی نکال دے جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے. دوبارہ وہ تجاوز نہیں کر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم قل میرے محبوب انما انا تمہارے جیسا ہی. فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنا. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وہی میری طرف اترتی ہے، پوری کائنات کا سرتاج بنا. انما الہکم الہ واحد، اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق صرف. اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر